بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، دس از ورک فار ڈے 9۔ جیسا کہ ہم زراعت کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے کہ زراعت کا شعبہ جو ہے وہ ہماری ملکی معیشت میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ زراعت کے شعبے نے ہمارے ملک پاکستان کے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار فراہم کیا ہوا ہے، اور نہ صرف روزگار بلکہ ہم اس سے زر مبادلہ بھی کماتے ہیں۔ ہم اپنی زرعی پیداوار کو باہر کے ممالک برآمد بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم زرعی پیداوار سے اپنی صنعتوں کو بھی چلاتے ہیں۔ تو اسی زراعت کے حوالے سے ہم نے گزشتہ لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ یہ جو زراعت کا شعبہ ہے، اس شعبے کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، اور ان مسائل کا سامنا کرنا ان کسانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوا ہے جن کا تعلق، جن کا روزگار زراعت سے وابستہ ہے۔ تو گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ بات مسائل کے حوالے سے کر لی تھی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ان زرعی مسائل کے حل کے حوالے سے ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے زرعی مسائل کا حل کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ملکی سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر چند درج ذیل اقدامات پر عمل کر لیا جائے تو ملکی سطح پر زرعی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ بغیر سود کے کسانوں کو قرضے دیے جائے، جیسا کہ گاہے بگاہے پاکستانی گورنمنٹ کر بھی رہی ہے۔ میں گزشتہ روز ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کسانوں کے لیے زرعی قرضہ جات چند ایکڑز پر، یعنی 5 ایکڑ پر قرضہ جات اتنے ملیں گے، 12 ایکڑ پر اتنے ملیں گے، چھوٹے کسانوں کے لیے یہ قرضے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ قرضے دے بھی دیتی ہے تو کیا گورنمنٹ نے کبھی اس بات کی نگرانی کی ہے کہ وہ قرضے جو ہیں وہ زرعی معاملات پر ہی خرچ ہو رہے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ گورنمنٹ یہ قرضے بلا سود نہیں دے رہی ہوتی۔ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اس پر ایک خاص قسم کا شرح سود بہت کم سا رکھ کے دے دیتی ہے۔ کسان اس کو لیتے ہیں، اس کو اپنی دوسری زندگی کی ضروریات کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، جس سے زراعت اتنی زیادہ نہیں بڑھ رہی۔ حالانکہ
اسے فضول خرچیوں میں خرچ کرنے کے بجائے اگر گورنمنٹ اپنی نگرانی میں اسے زرعی معاملات پر خرچ کروائے، یعنی انہیں زرعی مشینری لے کر دے، یا انہیں جناب ٹریکٹروں کی فراہمی کرے، تھریشر کی فراہمی کرے، ہارویسٹر لے کر دے، یا کھادوں کا جو ہے وہ اچھی کھادیں فراہم کرے، اچھی ادویات فراہم کرے، اچھے بیجوں کا استعمال جو ہے وہ ان کو دے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے زرعی پیداوار بڑھیں گی، اور اگر زرعی پیداوار بڑھتی ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ کسان خوشحال ہوگا، کسان خوشحال ہوگا، وہ حکومت کو بر وقت وہ قرضے واپس بھی لوٹا دے گا۔ لیکن اگر ایک کسان نے کیا کیا، اس نے زمین کی مد میں قرض لیا ہے لیکن خرید لی ہے گاڑی، اب گاڑی کو وہ استعمال کر رہا ہے، اس میں ڈیلی کا اخراجات اس کے پورے کر رہا ہے، تو وہ اپنی فصل کو تو پہلے سے زیادہ ترقی کی طرف نہیں لے کے جائے۔ جب اس کو ترقی کی طرف نہیں لے کے جائے گا تو سب سے پہلا مسئلہ کہ ہماری زراعت میں کسی قسم کا کوئی بھی پازیٹیو پوائنٹ نہ آیا۔ دوسرا مسئلہ کیا کھڑا ہو گیا کہ اس کسان کے لیے اس نے سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یا 11 ماہ کے لیے جو قرضے کی مدت رکھی تھی، اس مدت تک گاڑی تو استعمال کر لی، لیکن گورنمنٹ کو اب اس کے پیسے واپس کرنا مشکل ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح وہ اس کو اپنی دوسری ضروریات کے لیے اگر استعمال کرتا ہے تو اس سے زرعی اجناس پر کوئی ایفیکٹ نہیں آتا۔ تو بہتر کیا ہے کہ گورنمنٹ اگر کسانوں کو قرضے دے تو ان کی نگرانی بھی کرے۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا مسئلہ، اس کا حل میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں کہ بلا سود قرضے دے اور اس کے بعد قرضوں کی نگرانی کرے تاکہ وہ زراعت کو بہتر کر سکے، پہلا حل۔ دوسرا حل ہے کہ پاکستان کے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ لیکچرز میں بات کی تھی کہ 2 دریاؤں کا پانی بھارت نے روک لیا، تو ہمارے کچھ علاقہ جات ایسے ہیں جہاں پانی کی فراہمی نہیں ہے۔ اب پانی کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زرعی زمین جو ہے وہ قابل کاشت ہی نہیں رہتی، یا وہاں پہ اگر کاشتکاری کی جائے تو اس کے لیے پانی کہاں سے حاصل کیا جائے۔ تو کیا ہے، گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ کسانوں کی حوصلہ افزائی کرے، جہاں پر پانی موجود نہیں ہے وہاں پر ٹیوب ویل اور کنویں کھودنے کی مدد دی جائے۔ وہاں گورنمنٹ اپنی طرف سے ان کو پانی کے لیے ٹیوب ویل لگا کر دے، اور ٹیوب ویلوں کے لیے مفت یا بہت سستے نرخوں پر جو ہے وہ ان کو بجلی فراہم کرنی چاہیے۔ اب تو سسٹم تھوڑا سا ہم جدید کی طرف آ گئے ہیں کہ وہ ٹیوب ویل جو ہے وہ سولر پینل پہ لگا دیا جائے، جس کے لیے اس کا کوئی بجلی کا بل ہی نہ ہو اور کسان کے لیے آسانی بھی ہو جائے۔ اور اگر گورنمنٹ ایسا کر دیتی ہے کہ وہ ایک کسان جس کے پاس 10 ایکڑ یا 20 ایکڑ زمین ہے، اس کو ایک سولر پینل پہ ایک اچھا ٹیوب ویل لگا کے دیتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ جناب آپ کے ٹیوب ویل پہ اتنا خرچ آیا ہے، یا اس کو جو قرض دیا ہے آپ نے اس کو گاہے بگاہے اتنے ٹائم ڈیوریشن میں واپس کرنا ہے، تو دیکھیں اس کے کھیت کو جب وافر مقدار میں پانی ملے گا تو وافر مقدار میں پانی ملنے سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ جب پیداوار میں اضافہ ہوگا وہ کسان خوشحال ہو جائے گا، کسان خوشحال ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گورنمنٹ کو قرضہ بھی واپس کر دے گا، اور گورنمنٹ کے لیے اور بڑی آسانی کہ گورنمنٹ اپنے کسانوں کو مضبوط کر دے گی۔ یہ ہے پانی کی فراہمی کا حل۔ ایک اور مسئلہ جو سیم و تھور کا ہے، اس کا سدباب کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ کو تحقیقاتی کمیٹیاں قائم کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی زرعی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ سیم و تھور کی ہے، جس کی وجہ سے زرعی زمین قابل کاشت نہیں رہتی۔ اس بیماری پر قابو پانے کے لیے طویل المدت منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، کہ ایک نہیں کہ صرف 1 سال کام کر لیا ہے، کچھ زمینوں کو کارآمد بنا لیا ہے، باقی بنجر پڑی رہے، نہیں۔ گاہے بگاہے کئی زمینیں ایسی ہیں جہاں سیم و تھور بڑھ جاتا ہے، تو اس کے حل کے لیے گورنمنٹ کو مختلف قسم کے اقدامات کرنے چاہیے، تاکہ قابل کاشت رقبہ جو ہے
وہ خراب ہونے سے بچایا جائے۔ سیم و تور کی وجہ سے خراب ہونے والی زمینوں کو دوبارہ کاشت کے قابل بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور زمینوں کو کٹاؤ سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی جائے۔ اب کیا ہوتا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پانی کی مقدار زیادہ آ جاتی ہے یا سیم و تھور بڑھ جاتا ہے، اگر وہاں پودوں کی یعنی درختوں کی تعداد زیادہ لگا دی جائے تو اس سیم و تھور پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس زمین پر جو زمینی کٹاؤ ہے، جو مٹی کا کٹ جانا ہے، وہ بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان درختوں کی جڑیں جو ہیں اس زمین کو جوڑ کر رکھتی ہیں۔ دوسری چیز، خاص طور پر پاکستان میں سیم و تھور کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کے پودے جو ہیں یا جو درخت ہیں، وہ ہمارے تحقیقاتی کمیٹی کی طرف سے تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق لگائے جانے کا بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک جگہ پر سیم و تھور ہے، وہاں آپ سفیدے کے درخت لگا دیں جو بہت زیادہ پانی زمین سے پی لیتے ہیں، اور زیادہ پانی کی مقدار استعمال کرنے کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے وہ قابل کاشت بن جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بنجر زمینیں جو ہیں ان کو یعنی سیم و تھور والی جو زمینیں ہیں ان کو قابل کاشت بنانے کا حل ہے، جو کہ صرف اور صرف اگر گورنمنٹ کسانوں کو اس میں مدد دے تو کسانوں کے لیے آسان ہے، اگر گورنمنٹ مدد نہ کرے تو کسانوں کے لیے یہ معاملہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح قابل کاشت رقبے کو مکمل طور پر استعمال کیا جائے، بنجر اور ویران زمینوں کو قابل کاشت بنایا جائے۔ اب بنجر اور ویران زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے ابھی میں نے جو بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی جائے، شجر کاری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ زمینیں جو بنجر ہیں، جہاں پر کوئی چیزیں نہیں اگتی یا جہاں پر پانی کی فراہمی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ قابل کاشت نہیں ہے، اگر ان پر درخت لگائے جائیں، شجر کاری کی جائے، جنگل لگایا جائے، تو وہ کیا کریں گے، وہ ایک وقت آئے گا وہی درخت زمین کے اندر سے پانی جو ہے وہ اپنے لیے خود بخود حاصل کرنا شروع کر دیں گے، اور اس جگہ پر لگے ہوئے تمام درخت جو ہیں وہ ملکی معیشت کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ کسی بھی ملک کے لیے اس کا کم از کم 25% حصہ جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہو تو وہ اپنی معیشت کو بہت سٹرونگ کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان کا اس وقت 5% حصہ بھی جنگلات پر مشتمل نہیں ہے۔ تو کیا کیا جائے کہ ایسی زمینیں جو بنجر پڑی ہیں، جن پر کسی قسم کی کوئی بھی کاشتکاری نہیں ہو رہی، وہاں پودوں کی بہت زیادہ تعداد کو لگا دیا جائے جو کہ بڑے ہو کر درخت بنے، اور ان کی لکڑی کو بھی ہم استعمال کریں، وہ ہمارے ایٹماسفیئر کو بھی صاف کریں، تو اس سے ہمارے زرعی مسائل کا حل بھی نکل آئے گا۔ ایک اور مسئلہ جو گورنمنٹ کو مسائل کے حل کے لیے کرنا چاہیے، وہ زرعی تحقیقاتی مراکز قائم کرے۔ اب زرعی تحقیقاتی مراکز کیسے قائم کرے، جن مراکز میں یہ ریسرچ ہونی چاہیے، یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ کون کون سے بیج اچھے ہیں، کون سی فصل جو ہے اس میں کس قسم کے بیج استعمال کیے جائیں، اور اس زمین سے کتنے اعلیٰ کوالٹی کی ہمیں پیداوار مل سکتی ہے۔ یعنی زمینی جو مٹی ہے، جو ہماری قشر ارض ہے، وہ مختلف جگہوں پر مختلف ہے، یعنی کئی جگہوں پر جو ہے وہ چکنی مٹی ہے، کئی جگہوں پر ریتلی مٹی ہے، کئی جگہوں پر مٹی کی اور کوئی اقسام موجود ہیں، تو وہ مٹی مختلف پیداوار کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ اب اگر ان پیداوار کے حوالے سے اب جہاں پہ دیکھیں ایک مٹی جو ہے وہ چاول کی فصل کے لیے بڑی کارآمد ہے، اگر ہم وہاں پر جو ہے وہ چاول کی بجائے گنا بو دیں گے یا کپاس بو دیں گے تو کیا وہ اتنی کارآمد ہوگی؟
بالکل نہیں۔ تو زرعی تحقیقاتی مراکز جب قائم ہوں گے تو وہ اپنے علاقہ جات کے جتنے بھی کسان ہیں انہیں یہ شعور فراہم کریں گے کہ جناب اگر آپ اس علاقے میں یا یہ 10 ایکڑ میں بجائے گندم بونے کے اگر آپ یہاں پہ گنا بوئیں گے تو وہ زیادہ مفید ثابت ہوگا، یا اگر آپ گنا بو رہے ہیں اس کی بجائے یہاں پہ کپاس بوئیں گے یا پٹسن ہوگی تو وہ زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ تو کسان جو ہیں وہ ان پیداوار کو اگائیں گے اور اس سے معیشت کو بہتر کریں گے، زرعی مسئلہ حل ہو جائے گا، ان کو زیادہ سے زیادہ اس سے روپیہ پیسہ حاصل ہوگا، زر مبادلہ جب وہ کما لیں گے تو اس سے جو مرضی کام کر سکتے۔ تو جو ہمارا حقیقی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم زراعت کی مدد سے زیادہ پیداوار حاصل کریں۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کو کیا چاہیے کہ وہ گندم، چاول اور دیگر زرعی اجناس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے اچھے بیج، کیمیائی کھادیں اور سائنسی کاشت کے جدید طریقے کو فروغ دیں۔ اب دیکھیں جتنا جدید طریقہ ہے وہ ہر کسان کے بس میں نہیں ہے، کیوں؟ اس کے پاس اتنی مہنگی مشینری نہیں ہے۔ اب ایک کسان جو ہے وہ نارمل پلو کرتا ہے اور اس میں بیج پھینکتا ہے اور اس کو کاشتکاری کے لیے موزوں بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ایک کسان کیا ہے وہ زمین کو سب سے پہلے پلو کرتا ہے، اس کے بعد اس کو لیزر لیولنگ کے ذریعے لیول کرتا ہے، پھر اس میں اس کی مٹی کو باریک کر کے اس میں بنیادی جو کھادوں کی ضرورت ہے جو اس کی زرخیزی کو بڑھا سکتی ہیں وہ استعمال کرتا ہے، اس کے بعد اس پر کاشتکاری کرتا ہے۔ تو کیا وہ دونوں زمینیں ایک ہی جیسا جو ہے وہ پیداواری ویلیو رکھیں گی یا ایک ہی جیسی پیداوار دیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس پر آپ نے لیزر لیولنگ کے ذریعے لیول کیا ہے، اس کے ہر پودے کو ایک ہی جیسا پانی فراہم کیا ہے، اس سے پودے بونے سے پہلے آپ نے اس کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے کھادوں کا استعمال کیا ہے، پھر وہاں پہ آپ نے اچھے بیجوں کا استعمال کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی بات ہے ایک عام فصل اور اس جو جدید طریقے سے اگائی گئی فصل دونوں میں بڑا فرق ہوگا، اس میں ہماری زرعی پیداوار جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ تمام کسانوں کو ایسی سہولیات فراہم کریں۔ اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ جو انتشار اراضی کے نقصانات سے کسان کو بچانے کے لیے اشتمال اراضی کے لیے آسان اور بہتر قانون سازی کی جائے کہ جتنے بھی کسان ہیں ان کی کٹی پٹی زمینیں جو ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے، قابل استعمال بنانے کے لیے گورنمنٹ قانون پاس کرے اور ان کسانوں کے ساتھ تعاون کرے۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے خاص طور پر چند علاقوں میں ہے، بارشوں کا موسم آتا ہے، گرمی کے موسم میں پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے، بہت زیادہ پانی دریاؤں میں آ جاتا ہے، تو دریاؤں کے ساتھ جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر پانی کی بہت زیادہ مقدار آ جاتی ہے جو کہ ایک سیلاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور جب سیلاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو وہاں پر اگی ہوئی تمام فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو سیلابوں اور دیگر ناگہانی آفات سے بچاؤ کی تدابیر کی جائیں، یعنی ایسے موسموں میں گورنمنٹ کو تمام آگاہی فراہم کرنی چاہیے، اس کے علاوہ ایسے موسموں میں وہ سدباب کرنا چاہیے جس سے دریاؤں کے پیندے جو ہیں ان کو گہرا کریں اور کناروں کو مزید اونچا کریں، ان کے کناروں کو پکا کریں تاکہ وہ پانی جو ہے اس کے نشیبی علاقوں تک نہ جائے، نشیبی علاقوں میں موجود جتنی بھی پیداوار ہے اس کو محفوظ کیا جائے، اور اگر وہ پیداوار محفوظ ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ کسان خوشحال، کسان اپنا سارا کا سارا جو اس میں پیداواری سامان ہے، جو اس میں پیداوار اس نے کی ہے وہ منڈیوں تک بھیجے گا، گورنمنٹ تک پہنچے گا، گورنمنٹ اس کو ایکسپورٹ کرے گی اور برآمد کرنے کے بعد بیرون ملک سے وہ زر مبادلہ حاصل کرے گی۔ تو اس سے زرعی مسئلے کا حل جیسے ہی ہوگا ملکی معیشت پر اس کا بہت زیادہ گہرا اثر پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح زرعی اجناس جو ہیں ان کی قیمتیں
میں نے گزشتہ ایک لیکچر میں بھی بیٹا یہ بات کی تھی کہ زرعی اجناس جب بوئی جاتی ہیں اور ان کی کاشتکاری کرنے کے بعد جب کٹائی کا موسم آتا ہے تو زرعی اجناس کی قیمتیں بہت کم نرخوں پر ہوتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ کسان کو ان قیمتوں کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ وجہ کہ تمام قیمتیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے جب اناؤنس ہوتی ہیں، جیسے گندم ہے، جب کٹائی کا موسم آتا ہے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ ہوتی ہے جناب 1400 روپے من، 1200، 1400، 1500، حد 1500 روپے من۔ لیکن جیسے ہی یہ گندم کی بہت زیادہ مقدار، بلکہ 90% مقدار جو ہے وہ منڈیوں میں آ پہنچتی ہے، تو اس کے بعد وہ جو منڈی کے جو آڑتی ہیں اور دوسرے منڈیوں کے مالک ہیں، وہ کسانوں سے جب فصل لے لیتے ہیں تو اسی فصل کی قیمت جو ہے وہ 2400، 2500 تک پہنچ جاتی ہے۔ تو وجہ کیا کہ کسان کو تو کچھ ملا نہیں۔ اگر کسان کو خاطر خواہ فائدہ ملے تو کسان اس فائدے کو اپنی آنے والی فصلوں پر خرچ کرے تو آنے والی فصلیں پہلے سے بہتر ہوں۔ لہذا کسان اس سے پرانے اپنے قرضہ جات اتارتا ہے، اور نئے فصل کے لیے بجائے وہ بہتر کام کرنے کے اس کے بعد پیسہ نہیں ہوتا، وہ دوبارہ سے قرضے لے کر جب خرچ کرتا ہے تو وہ قرضے کی کم سے کم مقدار لگانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سے تھوڑا خرچ کروں، اور تھوڑے سے خرچ کرنے کے بعد میری زراعت کا کام جو ہے وہ چلتا رہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ زرعی پیداوار میں اس درجے تک اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو بیٹا بات کیا ہے کہ زرعی اجناس کی جو قیمتیں ہیں گورنمنٹ کو کسانوں کو مد نظر رکھ کے رکھنی چاہیے، نہ کہ وہ منڈیوں کو مد نظر رکھ کے کیا جائے، جس سے کیا ہوگا زرعی مسائل کا حل بڑے اچھے انداز سے نکل آئے گا۔ اس کے بعد کاشتکار جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، مختلف گورنمنٹ کی طرف سے ان لوگوں کو ایسے انعامات سے نواز دیا جائے جو اچھی فصلیں اگا رہے ہیں، جس سے کسان جو ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت سی ایسی فصلیں ہیں جن کا تعلق براہ راست ہماری انڈسٹریز کے ساتھ ہے، ہماری صنعتوں کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں، جب ہماری صنعتیں جو ہیں ان تک زراعت سے پیدا ہونے والا وہ میٹیریل، وہ خام مال نہیں پہنچے گا تو کیا ہماری صنعتیں چل سکیں؟ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ہماری چینی کی جتنی بھی شوگر ملیں ہیں، اگر گنے کی پیداوار زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی بات ہے ہماری تمام صنعتیں جو ہیں وہ پورا سال شوگر ملنے چلیں گی، وہاں پہ گنا جو ہے وہ آئے گا، اس سے چینی اور دوسری اس سے اشیاء بنیں گی۔ تو پاکستان ان چیزوں میں کم از کم اتنا کو ہو جائے گا کہ خود کفیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ مقدار ایکسپورٹ کر کے اس سے زر مبادلہ کمائے گا۔ لیکن اگر ایسا کیا جائے کہ جب گنے کی فصل تیار ہو جائے تب شوگر ملوں والے جو ہیں وہ ان کی قیمتیں نیچے رکھیں، یا کسانوں کو اس کی جو پیمنٹ ہے، اس کی جو ادائیگی ہے رقوم کی، اس میں ان کو دیر کریں، ان کو تنگ کریں، تو اس سے کسان مزید آنے والے سال میں وہ والی فصل نہیں اگائیں گے۔ تو زراعت پر مبنی صنعتیں جو ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے سب سے پہلے کام کیا ہے کہ کسانوں کو اس چیز میں ریلیف دیا جائے، اور ان صنعتوں کو، ان کے مالکان کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ دیکھیں آپ کی صنعت ان لوگوں سے وابستہ ہے، ایک اربوں ڈالر کی لگی ہوئی جو انڈسٹری ہے، اگر وہاں پہ میں نے جو مثال دی ہے گنے کی کہ وہاں گنا نہیں آئے گا تو آنے والے 2-4 سالوں تک وہ انڈسٹری اگر بند پڑی رہے گی تو تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جس کا تعلق جو ہے وہ کپاس کے ساتھ، پٹسن کے ساتھ ہے۔ تو کیا ہے ان انڈسٹریز کو بھی یہ چاہیے کہ وہ
اپنی صنعتوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ کسانوں کو، اپنے ان لوگوں کو ریلیف فراہم کریں جو لوگ زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں اور وہ خام مال ان تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے زرعی مسائل جو ہیں ان کا حل نکلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کسان جو ہیں ان کو بھی شعور فراہم کرنا چاہیے۔ جو ابھی میں نے بات کی کہ ہماری بہت زیادہ کسانوں کی تعداد جو ہے وہ ان پڑھ ہے۔ اب کسانوں کی زیادہ تر تعداد جو ان پڑھ ہے، انہیں نہ تو جدید کھادوں کا استعمال کا پتہ، نہ انہیں اچھے بیجوں کے استعمال کا پتہ، نہ انہیں جناب جدید مشینری کا اتنا علم۔ ان کے لیے وہی روایتی طریقہ کار جو وہ قدیم طریقے سے اپنے والدین سے دیکھتے اور کرتے آ رہے ہیں، اسی انداز سے وہ فصلیں اگا رہے ہیں، جس کا نقصان ملکی معیشت کو کیا ہو رہا ہے کہ فصل اسی درجے تک رہ رہی ہے، جبکہ ملکی آبادی بھی بڑھ رہی ہے، ملکی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں۔ ہاں، اگر یہ کسانوں کو شعور فراہم کیا جائے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پیداوار پیدا کریں، اور زرعی پیداوار کے زیادہ ہونے سے کیا ہوگا کہ ملکی جو عوام ہے، جو آبادی کا تناسب ہے، جو پیداوار کا تناسب ہے اور زر مبادلہ کا تناسب ہے، وہ برقرار رہے گا، تو ملکی معیشت جو ہے وہ عروج کی طرف جائے گی۔ یعنی زرعی مسائل کے حل کے لیے ایک سب سے بڑی وجہ کسانوں کو شعور فراہم کرنا ہے اور ان کی کونسلنگ کرنی ہے۔ ان کے لیے مفت مشورے کے مراکز قائم کریں جہاں کسان آ کر بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے مسئلے حل کریں۔ یار میری زمین ایسی ہے، فلاں جگہ میری زمین ہے، اس میں کیا اگاؤں، میں یہ فلاں بیج استعمال کیا ہے، سال کے بعد اس میں سے صرف اتنے من جو ہے وہ گندم یا اتنے من چاول نکلا ہے، تو کیا میں اس کو کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ تو ہماری تحقیقاتی ٹیمیں جو ہیں وہ وہاں جائیں، اس زمین کا معائنہ کریں، کسان کو اس کے بارے میں آگاہی فراہم کریں کہ دیکھیں اس زمین کے لیے یہ والے بیج جو ہیں یہ زیادہ کارآمد ہیں، وہ ان بیجوں کو لے، ان بیجوں کو زمین میں استعمال کرے، زرعی پیداوار کو بڑھائے۔ تو یہ کسانوں کے لیے ایک ریلیف ہے کہ ان کو شعور فراہم کیا جائے۔ اور ایک اور جو کہ مسئلہ بہت بڑا ہے لیکن اس کا حل کافی حد تک نکل چکا ہے، بہت تھوڑے درجے تک رہ گیا ہے، کہ نقل و حمل کو ترقی دینا۔ جب سے دیہی علاقوں میں جو سڑکیں نکالی گئی ہیں تب سے اس کا کافی حد تک حل نکل چکا ہے، لیکن مزید کچھ دیہات ایسے ہیں جو کہ مین روڈ سے اتنے دور ہیں کہ وہاں پر جتنی بھی پیداوار ہے اس کو منڈیوں تک منتقل کرنا کافی مشکل ہے، اور بات وہی کہ کسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک ٹھیکیدار یا ایک آڑتی جو ہے وہ وہاں سے اپنی سواری ہونے کی وجہ سے اس کے پاس بار برداری کا یا اپنے ٹرانسپورٹ کا ایسا سسٹم ہے کہ وہاں سے وہ بہت کم نرخوں سے خریدتا ہے اور اسے منڈی میں لا کے زیادہ نرخوں پر بھی۔ تو کیوں نہ ذرائع نقل و حمل کو اتنی ترقی دی جائے کہ کسان خود سے وہ تمام اپنی فصل کو منڈیوں تک پہنچا سکے اور گورنمنٹ تک پہنچا سکے، اور گورنمنٹ اس فصل کو کارآمد بناتے ہوئے ملکی معیشت کو عروج۔ اس کے علاوہ ایک اور کام جو کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، آپ بچے ہیں، اگر میں آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کروں تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی ادارہ ہے وہ اپنے بچوں میں جو اچھے بچے ہیں ان کو پرائز نہ دے، ان کے حوالے سے کوئی ایسے اقدامات نہ کرے تو بچوں میں وہ شوق ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہمارے کسان ہیں وہ اس سے کم از کم اپنے روزگار سے وابستہ تو ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ ایسا کرتی ہے کہ ایک علاقے کے، ایک یونین کے جتنے کسان ہیں ان کسانوں میں دیکھے کس کسان کی زمین کا تخمینہ نہ لگائے، اس کے فی ایکڑ کا حساب لگائے کہ جناب اس کسان کے پاس تو 5 ایکڑ تھی، اس کسان کے پاس 50 ایکڑ تھی، وہ سرمایہ دار بھی ہے، لیکن اس نے 5 ایکڑ ہونے کے باوجود اپنے فی ایکڑ کا جو
اس وقت پیداواری ہے جو اندازہ ہے اس کے مطابق جائزہ لیا جائے تو کس کی پیداوار زیادہ ہوئی ہے پوری یونین میں یا پوری تحصیل میں یا پورے ڈسٹرکٹ میں؟ پہلے آپ یونین لیول پہ کریں، پھر تحصیل لیول پہ، پھر ضلعی لیول پہ ان کسانوں کو اکٹھا کریں، ان کسانوں میں جس کی فصل سب سے اچھی ہے اسے انعام سے نوازا جائے، اس کو تھوڑی سی عزت دی جائے، رسپیکٹ دی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، جس سے کیا ہوگا دوسرے کسانوں میں بھی یہ شوق پیدا ہوگا کہ وہ اپنی فصلیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اگائیں اور کل کو ان کا بھی نام ہو، ان کو بھی تھوڑی سی عزت ملے، ان کو رسپیکٹ ملے، اور اس رسپیکٹ کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ کسان بھی کچھ بہتر کام کریں۔ تو ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ کسان جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ ملکی سطح پر ان کسانوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی اس نے اگایا ہے، یہ روزگار سے وابستہ ضرور ہے، لیکن اس کے روزگار کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو کیوں بھی، یہ چیز غلط ہے۔ کیا ہے کہ اس سے زرعی مسائل کا حل نکلے گا۔ کیوں؟ کسان خود سے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، یار میں نے فلاں بیج استعمال کیا تھا، میری گندم کی فصل فی ایکڑ اتنے من تک گئی ہے، وہ دوسرے سے بات کرے گا، اس بیج کو حصول کے لیے وہ ایک دوسرے سے شیئرنگ کریں گے، لہذا وہ اگر 10 کسان بھی آپس میں مل کر ایک اچھے بیج کا استعمال کرتے ہیں تو اس پورے گاؤں یا اس پوری یونین کی پیداوار کتنی بڑھ چکی ہوگی۔ تو یہ کیا ہے، یہ ملکی سطح پر زرعی مسائل کا حل نکالنے کا طریقہ ہے۔ تو بیٹا آج کا ہمارا کویسچن جو ہے وہ کیونکہ زراعت کے شعبے سے وابستہ جتنا بھی معاملہ تھا اس کا آخری لیکچر ہے، جس میں ہم جتنے بھی زراعت میں معاملات پڑھے، جس میں نہری نظام ہم نے پڑھے، زرعی ادویات کے حوالے سے ہم نے پڑھا، زرعی مسائل کے حوالے سے پڑھا، تو آج ہم نے کیا پڑھا ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن کہ پاکستان میں زرعی مسائل کا حل کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، جس میں میں نے آپ کو چند چیزیں بتائیں کہ پہلے کیا ہے، گورنمنٹ لوگوں کو بلا سود قرضے دے، قرضے دینے کے ساتھ ساتھ ان قرضہ جات کی نگرانی کرے، پھر جن علاقوں میں پانی کی فراہمی نہیں ہے وہاں پہ وہ پانی کی فراہمی فراہم کرے، وہ چاہے ٹیوب ویل کی صورت میں ہو، کنویں کی صورت میں ہو، کیونکہ نہری نظام وہاں پر نہیں پہنچتا، اور گورنمنٹ اگر وہاں پہ کون سے کنویں یا ٹیوب ویل لگا کے دیتی ہے، جس کے بارے میں میں نے کہا کہ اگر بجلی کے ٹیوب ویل لگا کے دے تو ان کو بجلی بہت کم نرخوں پر، ان کے بل کم ہونے چاہیے، اور اگر سولر کا سسٹم لگا دے تو بہت بہتر ہے، یہ بجلی کی بل کی جو ہے وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جن علاقوں میں سیم و تھور ہے اس کا سد باب کرے، زیادہ سے زیادہ شجر کاری کرے، جتنی بنجر زمینیں ہیں ان کو قابل کاشت بنانے کے لیے تحقیقاتی مراکز قائم کرے اور وہ کسانوں کے ساتھ کوآپریٹ کرے۔ جب وہ کسانوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو ان زمینوں کو جو بنجر پڑی ہیں قابل کاشت بنا کر ہم اپنی زرعی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں۔ انتشار اراضی کو استعمال اراضی تک ممکن بنایا جائے۔ قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے جن میں سیلاب ہیں، زلزلے ہیں، میں نے بتایا ہے کہ دریاؤں کو گہرا کر کے، ندی نالوں کو گہرا کر کے ان کی صفائی کروا کے جو پانی سیلابی صورت میں ہمارے کچھ علاقوں کو تباہ کر دیتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرے۔ زرعی اجناس کی قیمتیں جو ہیں اس درجے تک رکھے جس سے کسانوں کو بھی فائدہ ہو، اور کسانوں کو فائدہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی زرعی مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے جائیں گے۔ زراعت پر مبنی صنعتیں جتنی ہیں ان کو فروغ دے تاکہ زرعی پیداوار جو ہے وہ صنعتوں میں جائے، زراعت بھی زیادہ سے زیادہ پیدا ہو، صنعتیں بھی زیادہ سے زیادہ، اور ملک کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ پہلے سے بہتر چلے۔ کسانوں کو شعور فراہم کرے، ان کے نقل و حمل کا بندوبست کرے، کسانوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرے تاکہ کسان جو ہے وہ اچھے طریقے سے آنے والے سال کی فصلوں جو ہیں ان کو اگا سکیں۔ تو بیٹا اس میں آپ کا یہ ایک پورا لانگ کویسچن ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے شارٹ کویسچن آپ کو کئی قسم کے بن سکتے ہیں کہ زرعی تحقیقاتی مراکز کے قیام سے زرعی مسائل کا حل کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، یا قدرتی آفات سے بچاؤ کے اقدامات کیا کیا ہونے چاہیے،
نقل و حمل کو ترقی کیسے دی جائے جس سے زراعت پر اس کا اثر ممکن ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ مختصر سوالات کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لانگ کویسچن بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے. تو ان دونوں طریقوں سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. امید ہے کہ میں نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں بلکہ اس کو اپنی عام زندگی کی جو مثالیں ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز آپ انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں، مسئلہ بنتا ہے، آپ اکیڈمی نمبر پہ کال کریں اور اس پر آپ کو وقت دیا جائے گا، آپ کو سمجھا دیا جائے گا. لیکن بیٹا اپنی تعلیم سے وابستہ رہیں. یہ ملکی تعلیمی مسائل جو ہیں ان کو چلنے دیں. جو ہو رہا ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ادارے اپنی طور پر جو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں مزید بہتری لائیں گے. آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، طلباء و طالبات، دس از ورک فار ڈے 10. جیسا کہ گزشتہ لیکچرز میں ہم باب نمبر 8 میں پڑھ رہے تھے، ایگریکلچر کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، کہ ملکی معیشت جو ہے اس میں زراعت نے کیا کیا اہم کردار ادا کیا. زراعت جو ہے اس کے کون کون سے شعبہ جات ہیں، پھر زراعت کو بڑھانے کے لیے کون کون سے کام کیے گئے. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم کویسچن، جو کہ ملکی معاشی ترقی میں اپنی مثال آپ ہے، بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. وہ ہے پاکستان کی صنعتیں، انڈسٹریز آف پاکستان. کوئی بھی ملک جب بھی اپنی معیشت کے بارے میں بات کرے گا تو اس کی معیشت کا انحصار جن باتوں پر ہوگا ان میں انڈسٹریز کا نام ضرور آئے گا، کیونکہ یہ انڈسٹریز اتنا اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ ان کے بغیر معیشت کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہوتا ہے. تو یہ صنعتی اشیاء اور صنعتی خام مال پیدا کر کے ہماری زیادہ سے زیادہ ضروریات کو پورا کرتی ہیں. اب جب یہ ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہیں تو ہم ان کے بنانے کے انداز کے حوالے سے ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا مقصد وہ ان کی وسعت پہ انحصار کرتا ہے کہ یہ کتنی وسیع ہے، کتنا پیمانہ ہے، کتنے لوگ ان میں کام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو اس کی 3 قسمیں جو ہیں ان میں سب سے پہلی قسم ہے گھریلو صنعتیں. پہلی قسم کیا ہے؟ گھریلو صنعتیں. دوسری قسم ہے چھوٹی صنعتیں، اور تیسری قسم ہے بڑے پیمانے کی وسیع صنعتیں جو ہیں.
تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گھریلو صنعتوں کی، تو یہ اپنے نام سے ہی تھوڑا سا وضاحت کرتی ہیں کہ وہ صنعت یا پیداواری عمل جو گھروں پر چھوٹے پیمانے پر سر انجام دیا جاتا ہے، جس میں گھر کے افراد جو ہیں وہ زیادہ تر کام کرتے ہیں، اور ایک گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے ایک چھوٹے سے پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ کام کر کے اس سے چیزیں بناتے ہیں، اسے گھریلو صنعت کہتے ہیں۔ گھریلو صنعتوں میں زیادہ تر وہ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں جن کا طریقہ کار وہ قدیم قسم کا ہے، پرانا انداز جو ہے اسے اپنا کر، پرانے اوزار، نہ کوئی جدید مشینری، نہ کوئی جدید طریقہ کار، اس پرانے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ چیزیں بناتے ہیں اور انہیں مارکیٹ میں بھیجتے ہیں، مارکیٹ والے جو ہیں اسے سیل کرتے ہیں، جس سے بنانے والوں کو بھی روزگار میسر ہوتا ہے، ان کے خرید کر آگے مارکیٹ میں بیچنے والوں کو بھی روزگار میسر ہوتا ہے۔ تو ہمارے ملک کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے روزگار کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان صنعتوں میں جو مقامی خام مال ہوتا ہے اس کا استعمال کر کے ایک تو مقامی لوگوں کو اس خام مال کے بنانے کے عوض جو ہے وہ روزگار ملتا ہے، دوسرا اس علاقے کی عکاسی ہوتی ہے کہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ کس قسم کا ویژن رکھتے ہیں، کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں، ان کے خیالات کے مطابق یہ چیزیں کس طرح بنتی ہیں۔ جیسے اگر ہم پنجاب میں بات کریں تو گھریلو صنعتیں خاص طور پر لاہور میں بات کریں، اندرون لاہور میں بڑے چھوٹے چھوٹے کارخانے جو کہ گھریلو صنعتوں کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، جیسے لیڈیز کے جوتے بنانے یا اس طرح آرٹیفیشل جیولری بنانے یا چھوٹی چھوٹی لکڑی کی اشیاء بنانے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان کو دیہات میں دیکھیں تو لوگ وہاں پہ کیا بناتے ہیں، مٹی کے برتن بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ چمڑے کی جوتیاں سلائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ قصور جیسے شہر میں جائیں تو وہاں کھڈیاں بڑی ہیں، یعنی جو سردیوں میں استعمال ہونے والے لحاف قسم کے اور چادریں، کھیس یہ بنائے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم ان چیزوں کا اندازہ لگائیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے علاقے کی عکاسی کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی اہمیت کو بھی بڑھاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ان چیزوں کا زیادہ تر استعمال ہمارے ملک میں ہی ہوتا ہے، لیکن 30% سے 40% حصہ جو ہے اسے ہم برآمد بھی کرتے ہیں۔ اب ان میں جو ہے آپ غور کریں کبھی کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ چرخہ کاٹنے کا کام کرتے ہیں جس سے وہ دھاگا بناتے ہیں روئی سے، کئی لوگ دستی اوزاروں اور سوئی، سوتی، اونی اور پٹسن کی اشیاء کا کام کرتے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ میں نے ابھی بتایا کہ چمڑے کی جوتیاں بناتے ہیں، چمڑے کی دوسری اشیاء بناتے ہیں، جیکٹیں بناتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے وہ لوہے کو کوٹ کر لوہاروں کا استعمال کرتے ہوئے آئرن سمتھ کی طرح وہ دھاتی اشیاء بناتے ہیں جس میں چھریاں ہیں، کانٹے ہیں اور دوسری جو لوہے کی اشیاء ہیں۔ گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ مٹی کے برتن بناتے ہیں۔ اب تو یہ کام شہروں میں بھی بہت عام ہے کہ لوگ مٹی کے برتن بناتے ہیں، گملے بناتے ہیں، اس میں گھڑے اور کئی قسم کے گلاس، اشیاء وغیرہ جو ہیں وہ ہمارے عام استعمال میں آتی ہیں۔ کھیلوں کا سامان بنتا ہے، آپ خاص طور پر سیالکوٹ کے علاقے میں چلے جائیں تو آپ کو یہ گھریلو صنعتوں میں بہت سا کھیلوں کا سامان بنتا ہوا دکھائی دے گا۔ فرنیچر کا کام ہے، لکڑی اور لوہے کا کام ہے، سونے کا کام، یہ سوناروں کو دیکھیں وہ ایک چھوٹی سی شاپ میں کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ گھروں میں یا انہوں نے
ایسے انداز میں یہ کام کیا ہوا ہے کہ سونے اور چاندی کے وہ زیورات بناتے ہیں. آرٹیفیشل جیولری آج کل بڑی عام ہے, یہ بھی گھریلو صنعتوں میں آتی ہے. اس کے علاوہ گھروں میں ہاتھوں سے بنے ہوئے قالین, چٹائیاں, پتھر کا کام, بیت کی اشیاء بنانا اور مٹی کے کھلونے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا کام جو ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو آج کل خاص طور پہ یہ تعلق جو ہے وہ لیڈیز سے ہے کہ جو کپڑے کے اوپر جو ہے کشیدہ کاری کروانا, جیسے ان کے جو شادی بیاہ اور دوسرے اس طرح کے عروسی لباس ہیں ان پر کشیدہ کاری جو ہے وہ ایک بہت وسیع کام ہو گیا ہے. تو وہ بھی گھریلو صنعتوں میں آتا ہے کہ وہاں پہ بھی گھر کے 2-4 افراد جو ہیں اس پہ کام کرتے ہیں, کپڑوں پہ کڑھائی کر دی, کپڑوں پہ جناب وہ کام کر دیا. تو یہ کہیں یہ چھوٹی چھوٹی صنعتیں ہیں جو پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہیں اور ہر علاقے میں یہ صنعتیں موجود ہیں. اگر لاہور ہے تو لاہور میں نے آپ کو مثال دے دی, اندرون لاہور میں ایسے لوگ موجود ہیں. اگر آپ قصور میں چلے جائیں تو قصور کے بہت سے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں وہ کھڑیاں موجود ہیں چمڑے کا سامان بنانے کی. اس طرح چنیوٹ میں چلے جائیں تو چنیوٹ میں آپ کو فرنیچر کے مختلف جو ہیں وہ گھروں میں کام کرنے والے لوگ ملیں گے, جس کی وجہ سے چنیوٹی فرنیچر آپ دیکھتے ہیں یہاں بڑا مشہور ہے. تو یہ کیا ہے, یہ اپنے علاقے کی عکاسی بھی کرتی ہیں, اس کی تہذیب و تمدن, وہاں کے لوگوں کے رہن سہن. اور اس طرح صوبہ سندھ میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کے انداز اور ان کے گھریلو انداز جو ہیں وہ اپنائے جانے والے طور طریقے اپناتے ہوئے وہ گھریلو صنعتوں پر کام کرتے ہیں. تو بیٹا جو بات میں نے کی تھی کہ گھریلو صنعتیں جو ہیں یہ زیادہ تر وہ صنعتیں ہیں جو پرانے طریقے کا کام کرتی ہیں اور پرانے طریقے کو اپناتے ہوئے یہ اپنا روزگار چلا رہی ہیں. اس روزگار سے یہ پیسہ کماتے ہیں. پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی روزمرہ زندگی کے امور کو پورا کرتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں چھوٹی صنعتوں کی, تو چھوٹی صنعتیں جو ہیں اس کے لیے کیا ہے کہ کوئی اتنا وسیع ایریا نہیں چاہیے, کوئی اتنی وسیع جگہ نہیں چاہیے, بلکہ کیا ہے پاکستان کے صنعتی شعبے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد چھوٹے پیمانے کی صنعت سے منسلک ہے. اس سے مراد وہ صنعت ہے جس میں مقامی لوگ کام کرتے ہیں اور ان کو ملازم رکھا جاتا ہے, لوگ وہی معاملہ طے کرتے اور ان سے روزگار حاصل کر لیتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ ڈیلی آؤ, اپنے گھر جاؤ, اپنا کام کرو اور اس سے مزدوری حاصل کرو. لوگ اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. دوسری طرف جو چھوٹی صنعتوں کے مالکان ہیں وہ اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کہ جناب مزدوروں کو یا ملازمین کے لیے وہ رہائش کا بندوبست کریں, ان کے کھانے کا بندوبست کریں اور 24 گھنٹے اس انڈسٹری کو چلائیں. اتنا انویسٹ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا, لہذا وہ چھوٹے پیمانے پر کام کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے آج کل سنا ہوا ہے کہ ڈیری فارم ہے جسے آپ کیٹل فارم بھی کہتے ہیں, وہاں مویشیوں کو پالتے ہیں, 1 یا 2 یا حد 3 ملازمین رکھتے ہیں. مالک جو ہے وہ مویشی خریدتا ہے, ان کے لیے وہ خوراک وغیرہ جو ہے وہ اگاتے ہیں, ان کو پالتے ہیں, مالک ان کو پے کرتا رہتا ہے اور وہ اس صنعت سے ہمارے ملکی گوشت کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں, قربانی کے جانوروں کے ضرورت کو پورا کرتے ہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ ڈیری فارم میں انہوں نے جو کیٹلز پالے ہیں اس سے مالک جو ہے اس کو ایک خاصا قسم کا زر مبادلہ آتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے پولٹری فارم دیکھے ہیں جنہیں ہم مرغی خانے کہتے ہیں, وہاں پہ بھی کیا ہے کہ آپ یہاں پہ اگر گوشت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس وقت سب سے زیادہ فروٹفل جو ہے وہ ہمارے پاس چکن ہے, اور چکن کے بہت زیادہ لوگوں نے مرغی فارم بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑے فائدہ مند کیوں ہیں کہ اس سے بہت زیادہ لوگوں کو چھوٹے پیمانے پر
زر مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے اور روزگار بھی ملتا ہے۔ اس طرح کئی لوگوں نے جس طرح مرغیاں پالنے کا ایک چھوٹا سا فارم بنایا ہوا ہے، مرغی خانہ بنایا ہوا ہے، اس طرح پولٹری فارم کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے شہد کے فارم بنائے ہوئے ہیں کہ وہ شہد کی مکھیوں کو ڈبوں میں پالتے ہیں اور ان سے شہد حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قالین سازی کا کام ہے کہ ایک قالین سازی گھریلو صنعت میں بھی آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا وسیع کیا، اس کے لیے ایک خاص جگہ لے لی جو کہ گھر سے تھوڑی سی بڑی، جہاں جو ہے وہ کم از کم کو 8-10 ملازمین کام کر سکیں، وہاں پہ انہوں نے وہی قالین بنانے کی جتنی بھی ساز و سامان ہے وہ فراہم کر دیتے ہیں، تاکہ وہاں قالین جو ہے، جہاں گھر میں 1 یا 2 قالین بننے ہیں وہاں ایک وقت میں 10 سے 12 قالین بن رہے ہوں، تو وہ تھوڑا سا اس سے بڑے پیمانے پہ آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برتن بنانے کی صنعتیں ہیں، یہ بھی چھوٹی صنعتوں میں شامل ہے۔ کھیلوں کا سامان میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ سیالکوٹ کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پہ کئی لوگ تو اس کو گھریلو صنعت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن کئی لوگ جو ہیں اس کو تھوڑا سا اس سے وسیع کر دیتے ہیں اور وہ تھوڑا سا کمرشل لیول پہ جا کے جب کام کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہی کام ہو رہا ہے، لیکن اس کی مقدار اور اس کی وسعت تھوڑی سی گھریلو صنعت سے بڑی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ گجرانوالے کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی کئی صنعتیں، پنکھے بنانے کی، بجلی کی موٹریں بنانے کی صنعتیں، اور وہ آپ ہر علاقہ جو ہے نا وہ اپنی صنعتوں کے حوالے سے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے میں نے آپ کو جب زراعت کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاول کی بات کریں تو شیخو پورہ کا علاقہ جو ہے یا نارووال کا علاقہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ اسی طرح سبزیاں اور پھلوں کی بات ہم نے جب کی تو سبزیوں کے حوالے سے میں نے کہا قصور کا علاقہ بڑا مشہور ہے۔ اس طرح اگر ہم صنعتوں کی بھی بات کریں تو اس میں جو بجلی کا سامان ہے اس میں بنانے میں گجرانوالے کا ایک نام ہے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ کھیلوں کا سامان بنانے میں جو ہے وہ سیالکوٹ کا ایک نام ہے۔ اس طرح میں نے ابھی آپ کو چمڑے کی صنعتیں بنانے میں آپ کو بتایا کہ قصور کے علاقے میں چمڑے کی بہت سی ٹینریز تھیں جو کہ چمڑا صاف کرتے تھے، پھر لوگ وہاں پہ چیزیں بناتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ہے یہ کھڑیوں کا بہت زیادہ کام ہے۔ اس طرح چنیوٹ میں نے آپ کو فرنیچر کا بہت زیادہ کام۔ تو پہلے جو لوگ پرانے طریقے کو اپناتے جاتے ہیں وہ صرف گھریلو صنعت تک رہ جاتے ہیں، بیٹا جو اس کو تھوڑا سا اس سے بہتر کرتے ہیں، اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ اور کرتے ہیں، اس کو کمرشل لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ چھوٹی صنعتیں بن جاتی ہیں۔ اس طرح لوہے کی روزمرہ کی اشیاء بنانے کی صنعتیں وغیرہ۔ آج کے جدید دور میں چھوٹی صنعتوں کو منڈیوں کی سہولت مشکل سے ملتی ہے، ان کا مقابلہ بڑی صنعتوں سے ہوتا ہے جو زیادہ اچھا مال بیچتی ہیں، اس مقابلے میں چھوٹی صنعتوں کو نقصان ہوتا ہے۔ گھریلو صنعتوں کی نسبت چھوٹی صنعتیں کچھ بہتر، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی صنعتیں جو ہیں ان کا جو کمپیریزن ہے وہ بڑے پیمانے کی صنعتوں سے ہونے لگ گیا۔ کیوں؟ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ موٹریں اور بجلی کے پنکھے وغیرہ بنانے کی جو صنعتیں ہیں یہ اب جب بڑے پیمانے کی صنعتوں میں تبدیل ہوئیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے پیمانے کی صنعتیں ہیں ان کی ویلیو ختم ہوگی۔ اب ان کی جب ویلیو ختم ہوئی تو اس میں موجود جتنے لوگ تھے ان کے روزگار جو ہیں وہ بھی داؤ پر لگ گئے کہ ان کے لیے مشکل پیدا ہوگی کہ وہ اپنے روزگار کیسے کمائیں۔ میں آپ کو کسی اور کی نہیں، ایک معمولی سی ایک دوست کی بات بتاتا ہوں۔ چند دن پہلے ہی بیٹا اس سے میری ملاقات ہوئی، مجھے کہتے یار میں نے کام چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیا کام کرتے ہوئے؟ کہتے بھی میں پہلے جو ہے وہ یہ جو سکولز میں اور آفسز میں مختلف فنکشنز میں لوگوں کو حوصلہ افزائی کی شیلڈز بنا کر دیا کرتے تھے، اس کا کام تھا ہمارا۔ اب اس میں ایک ملازم کی حیثیت سے تھا۔ ملازمت کی حیثیت سے ہوا یہ کہ پچھلے 1 سال سے اس صنعت پر بہت زیادہ جو ہے وہ دباؤ آیا، جس کی وجہ سے اب لوگوں کو وہاں سے روزگار میسر ہونا مشکل ہو گیا۔ تو کیا ہے کہ کچھ ایسی صنعتیں بھی ہوتی ہیں جو جب بڑی صنعتوں سے ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔
اپنے ملازمین کے اخراجات کو برداشت کرنا، اپنے ملازمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بیئر کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے آگے آ جاتی ہیں بڑے پیمانے کی صنعتیں۔ اب بڑے پیمانے کی جتنی ہماری صنعتیں ہیں وہ ساری کی ساری وہ صنعتیں ہیں جو پورے ملک تک جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت زیادہ اشیاء جو ہیں وہ ہم باہر کے ملکوں کو برآمد کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب پیٹرولیم کی صنعت ہے۔ اب پیٹرولیم کی صنعت میں کوئی ایک چیز تھوڑی ہے، پیٹرولیم کی صنعت جو ہے اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، پیٹرول ہم زمین سے گار کی صورت میں حاصل کرتے ہیں، اور گار کی صورت میں لینے کے بعد اس کو ہم مختلف چیزوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اس کو مختلف چیزوں میں جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے اس میں چیز آ جاتی ہے جناب پیٹرول کو علیحدہ کر کے اعلیٰ کوالٹی کا پیٹرول۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری چیز ہمارا ایک نارمل قسم کا جو پیٹرول ہم عام گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں موبلائل نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سے جو ہے وہ ہم موبلائل کے بعد ڈیزل نکالتے ہیں۔ ڈیزل کے علاوہ یعنی یہ چیزیں اس کی مختلف کیٹیگریز کرتے کرتے ایک ہی چیز میں سے یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں، ایک ہی انڈسٹری ان ساری چیزوں کو نکال رہی ہے، اور جب آخر میں بچ جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ جو کاربن بلیک جو ہے جو ہم سڑکوں پہ ڈالتے ہیں، لک جسے کہتے ہیں، یہ بچ جاتی ہے، تارکول وغیرہ۔ تو دیکھیں پیٹرولیم کی مصنوعات جو ایک ہی انڈسٹری ہے وہ کتنے مختلف کام کر رہی ہے۔ اسی طرح چینی بنانے کی صنعت ہے، وہ بھی اسی طرح کہ اس میں گڑ بھی نکلتا ہے، چینی بھی ہے، شکر بھی ہے، اس کے علاوہ جو اس کا ویسٹ مٹیریل ہے یا اس سے یہ ہماری جو گولی ٹافیاں بنانے کی یہ ساری چیزیں اسی میں سے علیحدہ کی جاتی ہیں۔ لوہے اور فولاد بنانے کی صنعت، اب لوہے کی اشیاء بنانا ایک اور چیز، لوہے اور فولاد کو بنانا ایک چیز۔ لوہے اور فولاد بنانے کی جو اشیاء ہیں وہ لوہے کی کئی اقسام بناتی ہیں۔ جیسے کہ آپ سٹیل کی بات کریں تو ایک سٹیل ہے جو میگنیٹک، جس کو میگنیٹ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، ایک سٹیل ہے وہ نان میگنیٹ ہے جس کو سٹیل اپنی طرف نہیں میگنیٹ کھینچتا۔ اس طرح اگر ہم لوہے کی بات کریں تو ایک ہمارا جو ہے وہ سٹیل ٹائپ ہے، ایک ہمارا جو ہے وہ لوہا ہے، اور لوہے میں جو ہے لوہے کے جو ہے وہ معاملات کس طرح کے ہیں کہ لوہا ہمارے لیے مختلف پائپس کی صورت میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوہا جو ہے وہ ہم مختلف انداز سے اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جناب اس کو اپنی زندگی میں چیزیں بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوہے کی اشیاء جو ہیں وہ ہماری زندگی میں مختلف چیزوں کی بناوٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آٹو موبائل گاڑیاں جو ہیں ان کے پارٹس ہم جوڑ کر ان کی گاڑیاں بناتے ہیں، یہ بھی ہماری انڈسٹری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیمنٹ بنانے کی صنعت ہے، جس میں ہمارے پورے ملک میں سیمنٹ کی کئی فیکٹریاں ہیں، اور یہ اس کو بڑی صنعتیں کیوں کہتے ہیں؟ اس میں سینکڑوں لوگ اس وقت جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسی فیکٹریز ہیں جو دن میں 24 گھنٹے چلتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ملازمین کی تعداد زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ شفٹیں ایسی ہیں کہ اگر ایک دم یہ فیکٹری کو بند کیا جائے اور دوبارہ رن کیا جائے تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ لہذا فیکٹری جو ہے وہ اپنی روٹین میں چلتی جاتی ہے، ملازمین وقت کے ساتھ ساتھ اپنی شفٹ چینج کرتے جاتے ہیں اور نئے ملازمین اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ اس طرح کیمیائی کھادیں بنانے کی صنعت ہے، بسیں ٹریکٹر بنانے کی صنعت ہے، موٹر سائیکل بنانے کی صنعتیں ہیں، مشینری ٹی وی سیٹ کی صنعت ہے، ریفریجریٹر ایئر کنڈیشن بنانے کی صنعتیں ہیں، ٹیکسٹائل کی صنعتیں ہیں۔ اب دیکھیں کپڑا، پاکستان کا کپڑا جو ہے بڑا مشہور تھا، پوری دنیا میں جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت نے کئی چیزوں کو جو ہے وہ بدلا ہے۔ اب یہ صنعتیں جو ہیں اس میں کوئی ایک دو آدمی کام نہیں کر رہے،
بلکہ ان صنعتوں میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کے مختلف درجات بھی ہیں. کئی ہیں جو مینیجر کی حیثیت سے جو اس کو دیکھ رہے ہیں، کئی انجینئر کی حیثیت سے اس کو دیکھ رہے ہیں، کئی مزدور کے حصے میں کام کرتے ہیں. اس طرح تمباکو نوشی کی اور سگریٹ کی بنانے کی صنعتیں ہیں، کاغذ بنانے کی صنعتیں ہیں، کاسمیٹک کی اشیاء. آج آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، لا تعداد قسم کی کاسمیٹکس پڑی ہوئی ہیں. ٹائر اور ٹیوبس بنانے کی صنعتیں ہیں، بسیں، ٹریکٹر. خاص طور پہ لاہور کے پاس اگر آپ شاہدرہ کے قریب جائیں تو ملر ٹریکٹر کی جو ہے وہ انڈسٹری موجود ہے. اس طرح اگر آپ جو ہے وہ مانگا منڈی والی سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ ہماری جو ہے وہ ہونڈا کارز کی جو ہے وہ پارٹس کو جوڑ کے بنانے والی انڈسٹری ہے. یا اس طرح ہماری بائکس جو ہیں ان کے بنانے والی مختلف انڈسٹریز ہیں. خاص طور پر آپ نے جو پاکستان کی پرانی سہراب سائیکل بنانے والی انڈسٹری تھی، اب وہ سہراب موٹر سائیکل بھی بنا رہی ہے. اس طرح پاکستان میں کئی قسم کی موٹر سائیکلیں آج کل بن رہی ہیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری صنعتیں جو ہیں یہ ایک خاص درجے کے مطابق، ایک خاص وسعت کے مطابق اپنا کردار ادا کرتی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بیٹا بتایا تھا کہ گھریلو صنعتیں کیا کرتی ہیں، وہ صرف گھر کے افراد اس میں کام کرتے ہیں، گھر کے افراد ہی ان چیزوں کو بناتے ہیں اور گھر کی چار دیواری کے اندر ان چیزوں کے بننے کے بعد ان کو مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے، اس سے روزی روٹی کمائی جاتی ہے. جبکہ کچھ لوگ اس میں مزید انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کو گھر کی چار دیواری سے تھوڑا سا بڑھا کر ایک کمرشل لیول پہ لے کر آتے ہیں، جو کہ چھوٹی صنعتیں ہیں جس میں ڈیلی ویجز پہ لوگ آ کے کام کرتے ہیں. روزانہ وہ صنعت کے کام کرنے والے جو ہیں وہ اپنے واپس چلے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ صنعتیں جو ہیں وہ اتنے درجے تک ہوتی ہیں کہ جس میں 5-10 ملازمین سے زیادہ نہیں ہوتے. جبکہ بڑے پیمانے کی جو صنعتیں اس میں سینکڑوں کے لحاظ سے ملازمین ہیں. ان کی صنعتیں جو ہیں وہ دن کے 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں اور ان صنعتوں کا کام جو ہے وہ بھی اسی انداز سے چلتا ہے، جس وجہ سے انہیں بڑے پیمانے کی صنعتیں کہتے ہیں. تو بیٹا ان کی آپ کو مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں. اگر آپ کو شارٹ کویسچن آتا ہے کہ چھوٹی صنعت سے کیا مراد ہے، تو آپ نے کہنا ہے چھوٹی صنعت سے مراد ایسی صنعت ہوتی ہے جس میں مقامی طور پر مزدوروں کو ملازم رکھ کر مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں. کیا؟ جس میں مقامی طور پر مزدوروں کو ملازم رکھ کر مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں، چھوٹی صنعت کہلاتی ہے. اس طرح شارٹ کویسچن آ سکتا ہے کہ گھریلو صنعتیں کسے کہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ صنعت جو پیداواری عمل گھروں پر یا چھوٹے پیمانے پر سر انجام دے، اسے ہم گھریلو صنعت کہتے ہیں. اس طرح اگر وہ آپ کو سوال پوچھتا ہے کہ کوئی سے 4 سے 5 جو ہے وہ گھریلو صنعتوں کے نام لکھیں، تو آپ چمڑے کا سامان، مٹی کے برتن، چرخے، لکڑی وغیرہ کا سامان، کھیلوں کا سامان، سونے اور چاندی کے زیورات بنانے کا سامان، کوئی 2-4 کے نام لکھ دیں. چھوٹی صنعتوں کی اگر وہ اقسام پوچھتے ہیں کہ جناب چھوٹی 5 صنعتوں کے نام لکھیں، تو آپ لکھ دیں ڈیری فارم، مرغی خانہ، فش فارم، قالین بافی، برتن بنانے کی صنعت. اس طرح بڑے پیمانے کی کوئی سی اگر وہ 10 بھی آپ سے پوچھ لیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چینی کی صنعت ہے، پیٹرولیم کی صنعت ہے، دفاعی سامان بنانے کی صنعت ہے، سیمنٹ بنانے کی صنعت ہے، لوہے اور فولاد بنانے کی صنعت ہے، بھاری مشینری بنانے کی صنعت ہے، ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشن بنانے کی صنعت ہے، موٹر سائیکلیں بنانے کی صنعت ہے، کاغذ کی صنعت ہے، کیمیائی اشیاء بنانے کی صنعت ہے، ٹیکسٹائل کی انڈسٹریز ہیں، کاسمیٹک کی انڈسٹری ہے، مشینری، ٹی وی سیٹ وغیرہ. یعنی یہ جتنی بڑی انڈسٹریز ہیں ان میں سے آپ 4-5 کے نام لکھ سکتے ہیں. تو بیٹا بہت ہی آسان کویسچن ہے اور آپ نے اس کو ایک دفعہ بھی پڑھیں گے تو امید ہے آپ کے لیے یہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. آپ اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ورک فار ڈے 10 کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, this is work for day 11. جیسا کہ ہم ملکی معیشت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس ملکی معیشت میں ہم نے زراعت کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کی کہ زراعت نے معیشت میں کتنا اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد ہم نے انڈسٹریز کی بات کی کہ صنعتوں نے ہماری ملکی معیشت میں کتنا اہم کردار ادا کیا. تو آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ ہے توانائی کے مختلف وسائل جو ملکی معیشت کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اگر ہم ان توانائی کے وسائل کی اہمیت کا جائزہ لیں تو کسی بھی ملک کے لیے یہ توانائی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کے لیے توانائی کے وسائل کی پیداوار اور ان کی ملکی ضروریات کے درمیان بیلنس کرنا، توازن رکھنا ان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وسائل، پیداوار اور ملکی ضرورت جو ہے جب تک ان میں توازن نہیں ہوگا ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوگا. اسی طرح اگر وہ اس توازن کو برقرار نہیں رکھتے تو وہ کئی قسم کے مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں. ان توانائی کے ذرائع میں سے بجلی جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اب بجلی کو خاص طور پر ہم جو ہے وہ صنعتی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، گھریلو طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنی انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ اسے ایگریکلچر میں بھی استعمال کر رہے ہیں. آج کل کے ٹیوب ویل وغیرہ کی مدد میں ہم اس سے پانی نکال کر زراعت میں استعمال کرتے ہیں. اگر ہم اس توانائی کا اندازہ لگائیں تو توانائی کے دوسرے ذرائع جو ہیں انہیں ہم اپنے ذرائع نقل و حمل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. پیٹرولیم کی مصنوعات سے ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، معدنی تیل کی مدد سے ہمارے دوسرے کام جو ہے وہ سر انجام دیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ توانائی حاصل کرنے کے لیے ہم کوئلے کا استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم پیٹرولیم کی مصنوعات میں سے ایک معدنیات میں بڑی اہمیت کی حامل گیس کا استعمال کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ تمام چیزیں وقتاً فوقتاً اپنی قیمت کے لحاظ سے بڑی تیزی سے اضافے کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ توانائی کے دوسرے ذرائع تلاش کیے جا رہے ہیں اور کوئلہ جن میں سے ایک ہے. بجلی، گیس، معدنی تیل اور کوئلہ پاکستان کے توانائی کے اہم وسائل میں سے ایک ہے. اگر ان اہم وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے تو ملکی امور جو ہیں وہ سر انجام دیے جاتے ہیں، ہماری انڈسٹریز چلتی ہیں، ہمارے گھریلو کام چل رہے ہیں. تو آج ہم جس کی بات کرنے لگے ہیں وہ بات کرنے لگے ہیں بجلی کی، کہ پاکستان میں بجلی جو ہے وہ کن کن ذرائع سے حاصل ہوتی ہے. ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ وابڈا سے ہم بجلی لیتے ہیں اور اپنے گھروں میں استعمال کر لیتے ہیں، مہینے کے بعد اس کا بل آتا ہے وہ ہم اس کو پے کر دیتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. یہ کیسا ہے کہ جناب ہم یہ بجلی پیدا کیسے کر رہے ہیں. اس کے لیے سب سے وسیع جو اس وقت پاکستان میں ذریعہ ہے وہ پن بجلی کا ہے. کس کا ہے؟
پن بجلی کا ذریعہ۔ ہمارے ملک میں پن بجلی پیدا کرنے کے موزوں علاقے شمال اور شمال مغرب میں موجود پہاڑی سلسلے ہیں، جہاں بجلی پیدا کرنے کے لیے قدرتی ماحول میسر ہے۔ قدرتی ماحول کیسے کہ وہاں پہاڑ ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ پانی کی بہت بڑی مقدار جو ہے وہ گہرائی کی طرف آتی ہے، اور وہاں پانی کا بہاؤ بڑی تیزی سے ہوتا ہے، جبکہ میدانی علاقے جو ہیں وہاں پہ دریاؤں کے اور نہروں کا پانی جو ہے وہ اتنا تیزی سے نہیں بہتا۔ لہذا جہاں پانی تیزی سے بہے گا وہاں ہم بجلی کے موٹریں لگا کر، جنریٹرز لگا کر، جو کہ اس کی ٹربائنوں کو گھمائے گا، تو اس سے ہم بجلی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہاں ہم ٹربائنز کو نصب کرتے ہیں۔ ان ٹربائن کی مدد سے جب بجلی جو ہے وہ موٹروں سے ہمیں ملتی ہے تو اسے ہم اپنے ملک کی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب اسی طرح کے جو ہیں وہ پن بجلی کے چند ایک منصوبے جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، جو کہ وسیع پیمانے پر بھی ہیں اور نچلے درجے پر بھی۔ وسیع پیمانے پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو تربیلا ڈیم جو ہے وہ دریائے سندھ پر پن بجلی پیدا کرنے کی پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ اسی طرح غازی بروتھا پروجیکٹ پاکستان کا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے، جہاں سے ہم بجلی حاصل کرتے ہیں۔ دریائے جہلم پر موجود جو ہے وہ منگلا ڈیم پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کا تیسرا بڑا منصوبہ ہے۔ اس طرح دریائے کابل پر وارسک ڈیم ہے، جو کہ بجلی پیدا کرنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ چشمہ پن بجلی گھر جو ہے چشمہ بیراج پر بنایا گیا، مالا کنڈ میں ایک بجلی گھر بنایا گیا ہے، درگئی پن بجلی گھر کے منصوبے ہیں، اور رسول پن بجلی گھر جو کہ رسول بیراج پر بنایا گیا ہے، اس سے بھی بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں یہ پاکستان میں کئی بجلی پیدا کرنے کے مختلف منصوبے موجود ہیں، جن سے ہم بجلی پیدا کرنے کے بعد یعنی پانی کی مدد سے، پانی کے بہاؤ کی مدد سے ٹربائن کو چلانے کے بعد بجلی حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہم اسے ملکی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ ملکی ضروریات کے لیے استعمال ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے ملکی معیشت پر بڑا اہم اثر ہوتا ہے، ملکی معیشت جو ہے وہ عروج کی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم تھرمل بجلی کی بات کرتے ہیں، یہ بجلی حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے، جو کہ سب سے پہلے تو گیس، تیل اور کوئلے کی مدد سے حاصل کی جاتی ہے۔ یعنی گیس کو استعمال کر کے یا کوئلے کی مدد سے یا تیل کی مدد سے ان ٹربائنز کو گھمایا جاتا ہے، ان ٹربائن سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ کیونکہ مستقبل میں پاکستان کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ تین طریقے جو ہیں ان کے بہت بڑے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور ان منصوبوں پر کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ کیونکہ پاکستان میں جب یہ غور کیا گیا کہ جناب ان تینوں چیزوں کا یعنی گیس، تیل اور کوئلے کا استعمال کر کے کس طرح بجلی حاصل کی جاتی ہے، تو 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق بجلی کی پیداوار کے حصے کا اندازہ لگایا گیا تو معدنی تیل سے ہم 35% جو ہے یا 35% جو ہے وہ بجلی کی پیداوار کر رہے ہیں، گیس سے 29%، کوئلے سے صرف ہم 1%، جبکہ سب سے سستی بجلی جو ہمیں پڑتی ہے وہ کوئلے کی پیداوار سے پڑتی ہے۔ اس طرح پن بجلی اور ایٹمی بجلی جو ہے وہ 35.9 یعنی 36% کے لگ بھگ ہے۔ کل بجلی جو ہے ہم 100% جو حاصل کرتے ہیں وہ ان چاروں ذرائع سے حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر ہم تھرمل بجلی کے حوالے سے بات کریں تو تھرمل بجلی گھر جو ہیں وہ پاکستان میں مختلف شہروں میں لگائے گئے، کراچی میں بھی لگائے گئے، لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، فیصل آباد میں ہے، گدو میں ہے، جام شورہ میں ہے، مظفر گڑھ، سکھر، لاڑکانہ، کوٹری، پسنی اور کوٹ ادو میں
تھرمل بجلی کے اہم پیداواری یونٹ موجود ہیں جو کہ ابھی موجودہ دور میں کام کر رہے ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والی بجلی جو ہے اس تھرمل بجلی کو ہم ملکی معیشت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو بیٹا آپ کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ تھرمل بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے، آپ نے شارٹ کوسچن کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پاکستان میں تھرمل بجلی گھر گیس، تیل اور کوئلے کی مدد سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ گیس، تیل اور کوئلے کی مدد سے پیدا کی جانے والی بجلی تھرمل بجلی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے جی ہماری ایٹمی توانائی، بڑا اہم ٹاپک ہے نیوکلیر پاور۔ پاکستان میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن PAEC یہ ملک میں نیوکلیر پاور پلانٹس کی منصوبہ بندی کرنے، ان کو لگانے اور چلانے کا ذمہ دار ادارہ ہے۔ اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ اس نے نیوکلیر پلانٹس جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، اس کے سوائے اس ادارے کا کوئی کام نہیں۔ اور ایٹم موجودہ دور میں توانائی حاصل کرنے کا سب سے ترقی یافتہ اور پیچیدہ ذریعہ ہے، لیکن کیا ہے، کیوں دنیا ساری اس سے حاصل کر رہی ہے تو ہم بھی تو دنیا کے ساتھ ہی ہیں، اور دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں یہ ایٹمی توانائی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اپنا کردار بڑا اچھے طریقے سے ادا کر رہی ہے۔ تو پاکستان نے بھی اس کے ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے پاکستان میں جب ایٹمی توانائی کا تعارف ہوا تو 1971 میں 1971 میں پہلا کراچی میں نیوکلیر پاور پلانٹ لگایا گیا، اور یہ نیوکلیر پاور پلانٹ قائم جب کیا گیا، اس کا نام کیا ہے؟ کینوپ۔ اس کی مدد سے پاکستان میں نیوکلیر انرجی حاصل کرنا شروع کی گئی۔ اب ایٹم کو توڑ کر جو انرجی حاصل کی جانے لگی وہ کیا ہے؟ وہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم جو ہے 1971 میں لوگوں کو علم ہوا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً ایٹمی توانائی پر محنت کی گئی، اس کے حوالے سے ریسرچ کی گئی، تحقیق کی گئی۔ اس تحقیق کے مطابق دوسرا ایٹمی بجلی گھر جو ہے وہ چشمہ کے مقام پر لگایا گیا، اور اسے چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ یونٹ 1 کا نام دیا گیا۔ یہ 13 جون 2000 میں لگا، اور اس کو نیشنل گرڈ اسٹیشن کے ساتھ جو ہے منسلک کر دیا گیا تاکہ بجلی جو ہے اسے دوسرے علاقوں کو بھی منتقل کی جائے۔ اس کے بعد اسی پلانٹ کو جو ہے مزید اپ گریڈ کیا گیا، اس کے ساتھ ایک اور پلانٹ لگایا گیا، چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ یونٹ 2 بھی بجلی پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ایٹمی توانائی کی مدد سے یہ بجلی پیدا کی جانے کا دوسرا ذریعہ ہے، اور اس ذریعے سے کیا ہے کہ پاکستان میں 1971 کے بعد جو دوسرا کام کیا گیا وہ 2000 میں کیا گیا، یعنی کم از کم 29 ایئر کے بعد، اور پھر وقتاً فوقتاً تیسرا کام۔ حالانکہ یہ بجلی حاصل کرنے کا پوری دنیا میں سب سے ترقی یافتہ طریقہ تھا، لیکن کیا ہے کہ پاکستان کی ورکنگ اس پہ اتنی ہی سلو رہی۔ ایک اور ذریعہ جو آج کل ہر شہر میں عام ہے، جس کا بڑا فائدہ اٹھایا جانا شروع ہو چکا ہے، اور آنے والے سالوں میں ہو سکتا ہے مزید اس کے ذریعے فائدہ اٹھایا جائے، وہ ہے سولر الیکٹرک پاور، جسے ہم کہتے ہیں شمسی توانائی، سورج کی مدد سے حاصل کی جانے والی توانائی۔ تو اگر شارٹ کوسچن آ جائے کہ شمسی توانائی کسے کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو شمسی توانائی کہتے ہیں، اور یہ قدرتی عمل ہے جس میں ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ پاکستان کا ماحول اتنا موزوں قسم کا ہے کہ موسم سرما کے چند دنوں کے علاوہ پورے سال کے تقریباً اگر 365 دن ہیں تو 365 دن میں کم از کم 340 دن جو ہے وہ یہاں پہ سورج جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اور اس کی انرجی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔
لہذا موجودہ حکومت نے ایک اس پہ اقدام اٹھایا ہے. اگر ہم لاہور میں اندازہ لگائیں تو ہماری کی جو UET ہے انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے اس کو مکمل طور پر انہوں نے جو ہے وہ شمسی توانائی پر منتقل کر دیا ہے کہ جناب وابڈا سے اس کی بجلی کا استعمال کم کر کے انتہائی مختصر کر دیا. باقی سارے کے سارا. اور اگر ہم غور کریں کہ ہم اس توانائی کا استعمال اگر ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے کریں تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں تمام تر معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ دن کی روشنی میں سر انجام دی جائیں، اور ہر معاشی طریقہ جو ہے جو ہمارا روزگار ہے وہاں پہ اگر سولر پینل کا استعمال کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وابڈا کا استعمال یا پن بجلی تھرمل بجلی کا استعمال انتہائی معمولی رہ جائے. اگر ہم اس چیز پر غور کریں کہ ہمارے ملک پاکستان میں اس پر حالانکہ بڑے چھوٹے پیمانے پر فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کو وسیع کیا جائے، جتنے ہمارے خاص طور پر ادارے ہیں جو گورنمنٹ آفسز ہیں ان کو سولر پینل پہ کیا جائے اور شمسی توانائی کے ذریعے ان کی انرجی حاصل کی جائے، وہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہوتے ہیں. اس طرح ہمارے ادارے ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اگر یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سولر انرجی سے ہمارے انرجی کی ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دیں تو ہماری پن بجلی اور تھرمل بجلی کا تو پریشر ہی کم ہو جائے گا، ایٹمی توانائی کا تو پریشر ہی بہت کم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا ماحول اس چیز کے لیے بڑا موزوں قسم کا ہے. اگر ہم اس کو اپنے ان تمام معاملات کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا غور کریں، موجودہ دور میں کچھ لوگوں نے اس کا استعمال اور تھوڑا سا بڑھایا ہے. خاص طور پر کسانوں نے اپنے ٹیوب ویلز کے لیے سولر پینلز کا استعمال کیا ہے. انہوں نے سولر انرجی کے ذریعے اپنے ٹیوب ویلز لگائے ہیں، جس سے بجلی کا کافی حد تک لوڈ کم ہو گیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ آبپاشی کے نظام کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں نہری نظام جو ہے وہ اتنا پانی کو پورا نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ٹیوب ویل اور کنویں کھودے جاتے ہیں، اور ٹیوب ویلز کا استعمال جب بڑھا تو اس کے لیے بجلی کی ضرورت ہے، اور گھنٹوں لگاتار بجلی کا استعمال ضروری. لہذا اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے آج کل کہ مختلف علاقہ جات میں لوگ جو ہیں وہ شمسی توانائی کی مدد سے وہ اپنی موٹریں لگا کر اس سے پانی حاصل کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ شمسی توانائی ہمارے ملک کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور مستقبل میں شمسی توانائی دنیا میں توانائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگی، کیونکہ توانائی کے دوسرے ذرائع مہنگے بھی ہیں اور ان تک رسائی بھی مشکل ہے. اب دیکھیں نا، کوئی بھی ہے عام کامن مین جو ہے اس کے لیے پن بجلی پیدا کرنا مشکل ہے، تھرمل بجلی پیدا کرنا مشکل ہے. اگر تھرمل بجلی کے لیے وہ جنریٹر رکھے اور اس کے لیے وہ جناب پیٹرول اور دوسری چیزوں کا استعمال کرے، گیس تیل کا استعمال کرے، تو بہت مہنگا ہے. اب جتنے کا اس نے جنریٹر لگانا ہے، اگر اس کی مدد سے وہ اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کر کے وہ اتنے کا شمسی توانائی کا پورا پروگرام لگائے تو میرے خیال میں اس کے گھر کو اور اس کے بزنس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو دیکھیں، سوائے گھروں کے جہاں پہ 24 گھنٹے الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے جتنے بھی آفسز ہیں، دفاتر ہیں، جن کے کام دن کی روشنی میں سر انجام دیے جاتے ہیں، ان کے لیے شمسی توانائی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی. اور امید ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ وغیرہ جو ہے وہ ساری کی ساری کم ہو جائے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ شمسی توانائی کا استعمال بڑھا رہے ہیں. جیسے ہی شمسی توانائی کا استعمال بڑھ رہا ہے تو ہماری دوسری جو بجلی کی ذرائع ہیں، پن بجلی، تھرمل بجلی، ایٹمی توانائی وغیرہ جو ہے اس کا جو ہے وہ لوڈ کم ہو رہا ہے. اس طرح ہوا سے بجلی کی پیداوار، ہوائی توانائی حاصل کرنے کے لیے تیز ہوا کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے پر کام کیا جا رہا ہے. پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں، سندھ اور بلوچستان میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے سازگار حالات ہیں.
لیکن تاحال اس کو زیادہ استعمال نہیں کیا جا رہا، کیونکہ یہ ونڈ مل کھمبے پر لگے 3 یا 4 بڑے پروں یا ٹربائن پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ پر ونڈ مل کے ٹربائن کو گھماتے ہیں، جب ٹربائن گھومتے ہیں تو اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک فین کی مدد سے یہ ایک ٹربائن بنی ہوتی ہے، ٹربائن کے ساتھ ایک پنکھا سے لگا ہوتا ہے، جو کہ ہلکی سی ہوا بھی چلے تو وہ گھومتا ہے، اور جیسے ہی وہ گھومتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ٹربائن کو گھماتا ہے، اور ٹربائن کو گھماتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ ان علاقوں میں جو ہے وہ کارآمد ہے جن علاقوں میں ساحلی علاقوں میں ہوائیں چلتی رہتی ہیں، اور جتنی تیزی سے ہوائیں چلتی رہتی ہیں اتنی تیزی سے یہ الیکٹریسٹی پیدا کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے یہ اتنے زیادہ فروٹفل ثابت کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ ہواؤں کے رخ بدلنے، ہواؤں کے رک جانے سے ان چیزوں کا استعمال اتنا نہیں ہوتا، لہذا یہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں بھی استعمال ہو رہی ہیں ونڈ ملز، اور ان کا فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ بھی ملکی معیشت میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں بجلی کے مختلف ذرائع استعمال ہو رہے ہیں، اور جو کہ توانائی کے مختلف وسائل ہیں، جن میں سے پانی جو ہے وہ سب پانی کی مدد سے بجلی پیدا کرنا سب سے پہلا بجلی کا ذریعہ، گیس، تیل اور کوئلے کی مدد سے بجلی پیدا کرنا تھرمل بجلی دوسرا ذریعہ بجلی حاصل کرنے کا، ایٹم کو توڑ کر اٹامک انرجی حاصل کرنا، اور اس کے لیے نیوکلیر پاور پلانٹ کا استعمال یہ بجلی حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ، اور سورج کی مدد سے سولر انرجی حاصل کرنا، سولر الیکٹرک پاور حاصل کرنا، یہ بجلی حاصل کرنے کا چوتھا طریقہ، اور پانچواں اور آخری طریقہ ہوا سے بجلی کے پیداوار ہے، جس سے لوگ جو ہیں بہت کم مستفید ہو رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ آنے والے مستقبل میں جو ہماری شمسی توانائی اور ونڈ مل ہے اس کا استعمال بڑھتا جائے۔ تو بیٹا ان میں آپ کے چند ایک شارٹ کویسچنز ہیں کہ تھرمل بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے، شمسی توانائی کسے کہتے ہیں، یا ایٹمی توانائی کا پہلا پاور پلانٹ کب لگایا گیا؟ ہم کہیں گے 1971 میں کراچی میں نیوکلیر پاور پلانٹ۔ اس کے علاوہ کہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ تو چشمہ میں نیوکلیر پاور پلانٹ 1 بھی کام کر رہا ہے، 2 بھی کام کر رہا ہے۔ تھرمل بجلی کے مختلف منصوبے کہاں کہاں موجود ہیں؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو شارٹ کویسچن آتا ہے کہ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق ذرائع کے بجلی کی پیداوار میں حصہ کتنا ہے، تو آپ وہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ معدنی تیل سے 35%، گیس سے 29%، کوئلے سے صرف 0.1%، اور پن بجلی اور ایٹمی بجلی جو ہے اس سے 35.9% ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو بیٹا یہ چند شارٹ کویسچنز ہیں، ان کو دھیان سے پڑھیے گا، امید ہے کہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اگر آئے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ورک فار ڈے 11 کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔